السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج بھی میرا چھوٹی سی جو بات ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی بات کہ شو کرنا چاہتی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نیکی والی بات ہے جو آپ لوگوں کو ایک ترغیب کہ دلانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ خاندان میں یا خاندان سے باہر کوئی فنکشن ہوتے ہیں، خاص طور پر جب خاندان میں کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے تو ہم جو کپڑے وغیرہ بناتے ہیں تو وہ اس کو ایک دفعہ کہ یوز کرتے ہیں، ایک شادی اٹینڈ کرتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ خاندان میں کوئی اور شادی ہوتی ہے تو ہمارا اکثر یہی بات ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے جو کپڑے ہیں وہ کہ سب خاندان والوں نے دیکھے ہوئے ہیں، تو اب ہم نے یہ نہیں پہنے، ہمیں اور کپڑے چاہیے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور کپڑے بنا لیتے ہیں۔ جب پھر خاندان میں کوئی شادی ہوتی ہے تو ان میں سے ایک آدھا پرانا یوز کر لیتے ہیں، باقی اور بنا لیتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے کپڑے پھر تو پڑے رہتے ہیں، تو فنکشن تو کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر کسی محلے میں آپ کے آس پاس کوئی غریب ہے، کسی بچی کی شادی ہے، تو آپ کپڑے نکال کر انہیں دے دیا کریں، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا اور دوسرے بندے کی جو ضروریات ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ میں نے بھی ایسے ہی کیا کہ ایک بچی کی شادی تھی تو وہ میں نے اس کو کہ جو کپڑے تھے نکال کے، نئے نئے جو کپڑے تھے اور اچھی حالت میں، بہت اچھی حالت میں تھے، جو ایک دفعہ پہنے ہوئے تھے، تو میں نے نکال کر اس کو دیے۔ اب یقین کریں کہ اس نے اتنی دعائیں دی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور وہ بیچاری بیوہ تھی اور غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی 11 مئی کو ہے۔ تو پھر میں نے اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ کہ آپ شادی سے پہلے آنا، جو میری حیثیت ہوگی میں اس کے مطابق آپ کی بیٹی کے لیے کچھ کروں گی۔ تو کیونکہ یہ وہ نیکی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کیونکہ عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں، تو جو انسانی خدمت ہے نا، کسی کے درد کو محسوس کرنا، کسی کے برے وقت کام آنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی پلیز جو کہ کپڑے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، تو نئے کپڑے تو شادی اور فنکشن میں بنتے رہتے ہیں، تو پرانے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ہم اس کو بند کر کے پڑے رہتے ہیں کئی سال، تو وہ کسی ضرورت مند کو دے دیا کریں، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا اور آخرت میں آپ کا بھی بھلا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن آج کی جو ویڈیو وہ بھی بہت زبردست ہے، آپ لوگوں نے پوری سننی ہے، تو دیکھنا اینڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ مولانا رومی نے لکھا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک وقت اس پر آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ایسا وقت بھی آیا کہ گھر بھر سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومنے لگا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے، تو اب شاید مجھے موت آ جائے۔ لیکن ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کے پیٹوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس شخص کی دریافت کرنے پر اس نے جب پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ 7 گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا، اور یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی حالت کیا ہوگی؟ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا کہ میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل پڑا۔ کچھ دن گزرے تو اسے ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے تھے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ کٹا ہوا ہے، کہ بہت ہی زخمی حالت میں تھے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑا زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں
اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جگہ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ آج یہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ تو مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا کہ اسے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور بس اپنا سب کو چھوڑ چھڑ کر جب وہ نیک راستے پر چلتے ہیں تو بہت ساری آزمائشیں بھی آتی ہیں اور بہت سارے مرحلے ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ بے شک اس نے شکوہ نہیں کیا، لیکن اس نے جب یہ کہا کہ غلاموں سے سیکھ لے تو اس کو یہ پیغام ملا کہ محبت میں یا میرے راستے پہ چلنے پہ قربانیاں دینی بھی پڑتی ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور اس کی محبت میں نکلتا ہے تو ظاہر ہے پھر آزمائشیں تو آتی ہیں اور آزمائشیں بھی نیک لوگوں پر آتی ہیں۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کہ ہم پہ کوئی مشکلات وقت آتا ہے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو خاص کر ان لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے تو صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کا خود خیال رکھتا ہے۔ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کو آزمائش بھی دیتا ہے، پھر ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتا، ان کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ تو محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت جو لوگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں، بہت ہی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہر وقت ہماری زبان پہ ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے وقت۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا جو ٹائم ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام وغیرہ کرتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو پسند کیا ہے، لائک کیا ہے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ تو آپ اپنے دوستوں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔